السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ حدیث کو یاد کر لیتا ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے ابن عون نے، ابن سیرن نے کے واسطے سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے نقل کیا، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل تھام رکھی تھی، ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کو کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس پر ہم بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے بے شک۔ آپ نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ تک پہنچے اسے دوسروں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غائبین ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک یہ حدیث پہنچانا اسی لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ حدیث کو حفظ کرنے والا ہو، یعنی یاد کرنے والا ہو۔ مزید ایسی حدیث مبارکہ کی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔